ہمارے آپ کے پاس کتنا بھی مال ہو، کتنی بڑی جائیداد ہو، بڑی سی بڑی کھیتیاں ہوں، تو کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ شخص خوشحال ہے؟ اس کے دل کو سکون ہے؟ نہیں کہا جا سکتا۔ کبھی کبھی ہماری اور آپ کی زبان سے یہ جملے نکلتے ہیں کہ یار یہ اتنا مالدار آدمی ہے، اسے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، یار یہ اتنی کھیتیوں کا مالک ہے، اس کو سکون نہیں ہے، یار اس کے ایک فون سے لاکھوں لوگوں کے مسئلے حل ہو جاتے ہیں، اسے بھی نیند نہیں آ رہی ہے، سکون نہیں ہے، سکون نہیں ہے۔ ایسا ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ سکون مل ہی نہیں رہا ہے۔ کیوں سکون نہیں مل رہا ہے؟ جتنی ظاہری چیزیں ہیں، مال، اسباب، سونا، چاندی، ہیرے، جواہرات، کھیتی باڑی، اس کی زیادتی سے ملنے سے سکون نہیں ملے گا۔ اگر سکون ہے، چین ہے، قرار ہے، تو وہ اللہ کے ذکر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو، تمہارے دلوں کو سکون دینے والی ذات اللہ کا ذکر ہے۔ اگر ہم نمازیں پڑھ رہے ہیں تو ہم سکون میں ہیں، ہم قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، سمجھ رہے ہیں تو ہم سکون میں ہیں، ہم نبی کی سنتوں کو زندہ کر رہے ہیں تو ہم سکون میں ہیں، ہم حلال کما رہے ہیں تو ہم سکون میں ہیں، ہماری زبان کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے تو ہم سکون میں ہیں، ہماری نگاہیں کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہی ہے تو ہم سکون میں ہیں، ہمارا قلم کسی کو تکلیف نہیں پہنچا رہا ہے تو ہم سکون میں ہیں، ہم اللہ سے ڈر کے زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سکون میں ہیں، ہم یہ سوچ کے زندگی گزار رہے ہیں کہ اللہ کے حضور اپنے بڑھاپے کا، اپنی زندگی کا، اپنی جوانی کا، اپنے مال کے کمانے کا، مال کے خرچ کرنے کا، اور جو جانتے ہیں اس پر کیا عمل کیا، اگر ان تمام باتوں کو ذہن میں رکھ کر ہم زندگی گزار رہے ہیں تو ہم سکون میں ہیں۔ ایک بہت بڑے امیر تھے، ان کو نیند نہیں آتی تھی، اچانک کیا ہوا کہ ایک دعوت و تبلیغ کی، اللہ والوں کی ایک جماعت ان کی مسجد میں پہنچ گئی۔ تو ہوتا کیا ہے معلوم ہے، اسی جگہ پر مسجد کے ذمہ داروں نے اپیل کی، درخواست کی جماعت والوں سے کہ حضرت ہمارے یہاں ایک بہت مالدار آدمی ہے، وہ مسجد میں نہیں آ پاتے ہیں اور راتوں نیند ان کو نہیں آتی، آئیے ہم اللہ سے ان کے لیے دعا کر لیں۔ ہم لوگوں نے مسجد میں ان کو دیکھا ہی نہیں، ہم مسلمان ہیں۔ امیر صاحب نے کہا سب لوگ وضو کرو، سب نے وضو کیا، 3 لوگوں کو مسجد کے تینوں کونے پہ بٹھا دیا کہ اللہ سے دعا کرو۔ 3 لوگوں کی جماعت بنائی، ایک کو متکلم بنایا اور محلے والوں کو رہبر بنا کر جماعت پہنچ گئی۔ کھٹکھٹایا تو اتفاق یہ کہ وہ کہیں جا رہے تھے، ملاقات ہو گئی۔ کیسے آئے؟ اللہ کے گھر میں تعلیم ہو رہی ہے، آپ تشریف لے چلے۔ انہوں نے کہا کتنا ٹائم لوگے؟ کہنے لگے آپ
10 منٹ میری طرف سے دے دیجئے، بقیہ جو چاہے۔ اب وہ حکایت صحابہ کتاب پڑھی جا رہی تھی، اب وہ 10 منٹ جب بیٹھے تو بتانے والوں نے بتایا 10 منٹ میں وہ جھومنے لگے، نیند آنے لگی ان کو۔ اب 10 منٹ کیا ہے، 20 سے 30 منٹ بیٹھ گئے، تو 30 منٹ میں ان کے 2-4 جھونکے آئے، تو ان کے چاہنے والے ان کے جھونکوں سے خوش ہو گئے، اور اس کے بعد معلوم کیا ہوتا ہے، بہرحال آدھا گھنٹہ یا 35 منٹ انہوں نے دیا، تو ان کے جملے سنیے، اور جس پر ان کی زندگی بدل گئی۔ کہنے لگے نوٹ گن گن کے ہمیں نیند نہ آئی، آج اللہ کے گھر میں بیٹھ کر 2-3 بار ایسے جھونکے آئے کہ ہم اپنا دکھ بھول گئے ہیں، اپنا غم بھول گئے ہیں، آخر کون سی چیز تم لوگوں کے پاس ہے؟ تو امیر جماعت نے فرمایا ہم لوگوں کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وراثت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، ہم نے تو نبی کی زندگی پیش کی ہے۔ اس شخص نے کہا اس سے اچھی کوئی زندگی ہو نہیں سکتی، اور اس کے بعد وہ اللہ کا چہیتا بن گیا، اور راتوں اس کو نیند آنے لگی۔ 1 کروڑ پتی کو نیند اللہ کے نام سے آتی ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم نے نیند کو تمہاری آرام کے لیے بنایا ہے۔ اللہ خود فرما رہے نیند ہم نے بنایا ہے۔ انسان سوچتا ہے کہ مالدار ہو جائیں گے، سکون مل جائے گا۔ ہاں اگر یہ مال حلال طریقے سے آ رہا ہے تو سکون مل جائے گا۔ انسان سوچتا ہے اگر بچے ہمارے زیادہ ہو گئے تو ہم کو سکون مل جائے گا۔ ہاں اگر نکاح کے بعد حلال طریقے سے آ رہے ہیں تو حلال طریقے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، اسلام کی طریقے سے ان کی پرورش ہو رہی ہے، تب سکون ملے گا۔ ایسے سکون کو نہیں ملنا ہے۔ ایک بہت اہم روایت سن لیجئے گاؤں والوں، جو میں خود عمل کرتا ہوں، میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ آج ہماری نمازیں کس کے لیے چھوٹ رہی ہیں؟ بچوں کے لیے۔ ہم سب کس کے لیے کما رہے ہیں؟ سب سے پوچھو کس کے لیے کما رہے ہیں؟ بچوں کے لیے، بیوی کے لیے، بچوں کے لیے، بیوی کے لیے۔ ارے کبھی ہم نے یہ سوچا ہے کہ اگر ہم نے ان کو سنت کے مطابق چلایا، پھر کھلایا سنت کے مطابق، تو یہ دونوں جہان میں ہماری تعریف کریں گے بچے، دونوں جہان میں ہماری آپ کی تعریف کریں گے۔ ہاں، اور اگر ہم نے ان کو اللہ سے کاٹا، نبی سے کاٹا، قرآن سے کاٹا، دینی علوم سے کاٹا، اللہ کی نافرمانی سے جوڑ دیا، ہم نے دنیا میں ان کو مال دے دیا، ہم نے ان کو گاڑیاں دے دی، ہم نے ان کو موبائل دے دیا، ہم نے شاندار مکان بنا دیا، ہم یہ سوچتے ہیں یہ ہمارے بچے ہماری دعائی دیں گے، ہرگز نہیں دیں گے۔ ارے یہ دنیا میں بھی بڑھاپے میں مصیبت بن جائیں گے، اور مرنے کے بعد اللہ کے وہاں سزا کا اعلان کریں گے۔ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے میرے ابا کو سزا دو، میری اماں کو سزا دو۔ آپ کہہ رہے ہوں گے یہ کون سا بیٹا ہوگا؟ سنو، روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب ماں باپ جنت میں جا رہے ہوں گے، جنت میں جا رہے ہیں، میرے بھائیو غور سے سننا، تقریر کرنے نہیں آیا ہوں آپ کے یہاں، آپ کے وہاں اپنے بھائیوں کے بیچ میں، بزرگوں کے بیچ میں دینی ایمانی مذاکرہ کرنے آیا ہوں کہ ان باتوں میں کامیابی ہے۔ تو سنیے، فرمایا کہ جب یہ اولاد اور ان کے ماں باپ قیامت کے دن حاضر ہوں گے، ماں باپ کو جنت کا فیصلہ سنا دیا جائے گا،
ایسے موقع پر اولاد کو اگر دوزخ کا فیصلہ ہوگا تو یہ اولاد کھڑی ہو جائے گی. اے اللہ تعالیٰ یہ میری ماں ہے آج جنت میں جا رہی ہے, یہ میرے ابا ہیں آج یہ جنت میں جا رہے ہیں, انہوں نے مجھے ڈاکٹر تو بنایا اور خوب خوش ہوئے, انہوں نے مجھے انجینئر تو بنایا خوب خوش ہوئے, انہوں نے ہم کو خوب زمین دلا دی خوب خوش ہوئے, انہوں نے میری ترقی کے اوپر خوب خوشی کی دعوتیں کی, لیکن اے میرے اللہ یہی میری ماں ہے, یہی میرے باپ ہیں, انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں بتایا کہ نبی کی سنتوں پہ چلو گے تو یہ نعمت ملے گی, نماز پڑھو گے تو یہ نعمت ملے گی, اللہ کے حضور رو گے تو یہ نعمت ملے گی, تہجد پڑھو گے تو یہ نعمت ملے گی, قرآن پڑھو گے تو یہ نعمت ملے گی. میری ماں نے میرے باپ نے نہ مجھے قرآن پڑھایا نہ دین سکھایا. اے میرے اللہ آج میرے ماں باپ جنت میں جا رہے ہیں, انہیں جنت میں نہ جانے دو, ان کو سزا دے دو. کیا کریں گے ہم آپ؟ آج بیٹی بیٹا خوب لگاتے ہیں. ہم نے اگر ان کو قرآن و حدیث سے نہیں جوڑا, ہم نے اللہ اور رسول سے ان کو نہیں جوڑا, اب دنیا کٹ جائے گی. ایک دور تھا کہ اگر گاؤں کا ایک نمازی شخص کسی کو اچھی بات بتا دیتا تھا تو وہ خوش ہو جاتا تھا. آج کا دور موبائل کا دور ہو گیا, آج کچھ سمجھ ہی نہیں آتا ہے. موبائل کی تمام خوبیوں کو دیکھ کر ہم بھول گئے اصلی چیز. آج ہم دیکھیے نا, یہ ہاتھ میں موبائل ہے, کان میں مائکروفون ہے, راستے میں چل رہے ہیں, ہم خوش ہیں, بڑے اسمارٹ ہیں, ہم آج کا ماڈل ہیں. کبھی ہم نے سوچا کہ اگر ہم نے قرآن کے حکموں کے مطابق زندگی نہ گزاری, اگر ہم نے نبی کے نقش قدم کے مطابق زندگی نہ گزاری تو قیامت کے دن ہماری اولادیں ہم سے پوچھیں گی, اللہ کی بارگاہ میں کہیں گی اللہ حفاظت فرمائے میرے ابا میرے اماں کو سزا دو, انہوں نے مجھے دین نہیں سکھایا. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کے جائے گی. روایت میں آتا ہے کہ جب ایک عورت سے کہا جائے گا تیرا فیصلہ ایسا ہے کہ تیری زندگی میں اللہ کی رضا نہیں نظر آئی, اس لیے آج تیرا ٹھکانہ جہنم ہے, تو وہ عورت چیخ پڑے گی, وہ لڑکی چیخ پڑے گی, اے اللہ مجھے جہنم میں ڈالا جا رہا ہے, لیکن میرے باپ کو جہنم میں کیوں نہیں ڈالا جا رہا ہے؟ میرے باپ نے مجھے دین نہیں سکھایا, میرے باپ نے مجھے قرآن کا پڑھنا نہیں سکھایا, میرے باپ نے مجھے نمازیں نہیں سکھائی, میرے باپ نے مجھے دینی تعلیم نہیں دی. اے میرے اللہ میرے باپ کو میرے ساتھ جہنم میں داخل کیا جائے. باپ جب جہنم میں داخل کر دیا جائے گا تو یہ عورت چیخے گی, کہے گی اے اللہ یہ میرا شوہر ہے, یہ مجھ سے پیار کرتا تھا, یہ مجھ سے محبت کرتا تھا, میرے کپڑوں کی تعریف کرتا تھا, میرے کھانے پکانے کی تعریف کرتا تھا. کبھی بھی اس شخص نے یہ نہ کہا نماز تو پڑھ لے, قرآن تو پڑھ لے, عبادت تو کر لے, اللہ کے حکموں پہ چل لے, اللہ کے آگے دعائیں مانگ لے. اے اللہ یہ میرا شوہر ہے, جب اس نے مجھے اللہ کے حضور داخل نہیں کیا تو اللہ اس کو بھی تو میرے ساتھ جہنم میں بھیج دے, جنت میں نہ جانے دے. روایت میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی شوہر کو بھی اس کے ساتھ جہنم میں ڈال دے گا. اس کے بعد ایک عورت وہی کھڑی ہو جائے گی, کہے گی اے اللہ یہ میرا سگا بھائی ہے, اس نے مجھے قرآن کی تعلیم نہ دی, اس نے اللہ اور رسول کی تعلیم نہ دی, اس نے کبھی میری نمازوں کے بارے میں نہیں ٹوکا, اس نے کبھی مجھ سے یہ نہیں کہا اللہ کے حضور دعائیں کر لے. اے اللہ یہ میرا بھائی آج جنت میں جا رہا ہے, اسے بھی جہنم میں ڈال دے, کیونکہ اس نے میرے اوپر کبھی کچھ نہ کیا, اسے بھی جہنم میں ڈالا جائے گا. نبی نے فرمایا چوتھا شخص اس کا بیٹا ہوگا. آج بیٹے نے اگر
اپنی ماں کو دین کی باتیں نہ بتائیں، اپنے باپ کو دین کی باتیں نہ بتائیں تو کیا ہوگا معلوم ہے؟ یہی بیٹے کے متعلق وہ ماں کہے گی یا اللہ یہ میرا بیٹا ہے، یہ نماز پڑھتا تھا، یہ قرآن پڑھتا تھا، یہ عبادت کرتا تھا، لیکن اے اللہ کبھی بھی اس نے مجھے یہ نہیں بتایا کہ یہ دین سے یہ نفع ہے، اللہ اسے بھی جہنم میں میرے ساتھ داخل کر دے۔ روایت میں آتا ہے کہ ایک عورت 4 لوگوں کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے داخل ہو جائے گی، اللہ حفاظت فرمائے۔ اور آج ہم دنیا میں ایک چھوٹی چھوٹی باتوں کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں، معمولی نالیوں کے لیے جھگڑے، معمولی چیز کے لیے جھگڑے۔ آج اس پر کون جھگڑا کرے گا؟ کون جھگڑا کرے گا کہ اپنی بیویوں کو نماز کی دعوت دے، اپنے ماں باپ کو نماز کی دعوت دے، اپنے بھائی بہنوں کو اللہ رسول سے جوڑے، اپنے بھائیوں سے کہیں مسجدوں کو آباد کرو اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارو۔ ہم لوگوں نے سنت کو اتنا ہلکا سمجھا ہے، اتنا ہلکا سمجھا ہے جس کی کوئی حد ہی نہیں، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب صحابی فرماتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ میرے ساتھ جنت میں داخل ہوگا۔